بھائی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں آپ مرسڈیز خریدتے ہیں، جو خریدیں گے نا، جن کے پاس ہے چلو ماشاء اللہ انہوں نے بھی یہ کیا ہوگا، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کا مینول پڑھتے ہیں، یار اس کے اندر جو ہے نا یار پیٹرول کون سے پڑے گا، یار ڈیزل پڑے گا پیٹرول پڑے گا، یہ سروسنگ کب ہوگی، یار مرسڈیز ہے نا، ہاں ایف ایس ہوتی ہے نا کوئی بات نہیں تھی، نہیں اسٹارٹ ہوتے ہیں کک لگا لیتا، بھائی مرسڈیز ہے، اس کے مینول پڑھتے ہیں سارے لوگ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، اللہ نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مینول سے چلنا نہیں چلنا چاہیے؟ تو بھائی یہ تو کامن سینس کی بات ہے، ہمارا مینول کہاں سے آیا ہے؟ کون ہے ہمارا مینول؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنت اور حضور کی تعلیمات، وہ ہمارا مینول ہے۔ تو جیسے اللہ نے ڈیزائن کیا اس طرح سے انسٹرکشنز ہیں نا۔ اب دوپہر کو جو غنودگی آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ باڈی چیخ رہی ہوتی ہے کہ مجھے REM چاہیے، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ۔ ہم کیا کرتے ہیں، چائے پی کے ستیہ ناس، وہ کیا کرتا ہے اس کو، وہ اس نیچرل سسٹم کو وہ جو ہے نا بائی پاس کر دیتا ہے۔ چونکہ نیند آتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اس لیے قیلولہ ہے۔ چونکہ صبح کے وقت جو ہے میلاٹونن سیروٹونن لیولز کم ہونے لگتے ہیں، یہ ہمارے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، اور جب یہ لیولز کم ہوتے ہیں تو باڈی اٹھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اس لیے جو فجر کے بعد سونے کو حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ چونکہ جلدی رات کو سو جانا چاہیے، اس لیے جو ہے وہ عشاء کے بعد بات چیت کرنا مکروہ ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سسٹم دیا جو اللہ نے چاہا۔ جب آپ اس سسٹم پہ چلیں گے تو صحت بھی رہے گی اور مسئلے بھی نہیں ہوں گے۔ کتنی رپورٹس پبلش ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ جو ڈپریشنز اور سائیکوٹک النیسز ہیں بہت ساری، وہ ٹریگر ہو جاتی ہیں سلیپ کی ڈس آرڈر کی وجہ سے۔ سارے آپ کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز کا ستیہ ناس، اور اب جو ڈپریشن میں بیٹھے ہیں اب گولیاں کھا رہے ہیں۔ گولی بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ چائے کا وڈرول ڈپریشن کریٹ کرتا ہے، نکوٹین کا وڈرول کرتا ہے ڈپریشن کریٹ۔ تو ہم نہ کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ تو حضرات گرامی آپ لوگ اپنے اپنے جگہوں پہ قیلولہ کا انتظام کریں۔ حضور کی حدیث سنا دو، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیجئے کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، آپ قیلولہ کیجئے، وہ ہے نا آپ کے پاس اعظم نکال، آپ قیلولہ کیجئے کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جو ہے وہ ہمیں اصرار کریں، وہ تو ہمارے علماء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ فرض نہیں کیا، چلو صحیح سنت ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے گناہ نہیں ہوگا اس کا مطلب چھوڑ دیں۔ پھر مسواک اگر آپ ریگولرلی کریں، اب تو وہ جو ہے نا یار یہ بھی آ گئے ہیں، پہلے تو چلو مشکل تھا۔ یہ دیکھیں مسواک ہولڈر، یہ دیکھیں، یہ دیکھ لو بھائی، یہ مسواک ہے اس میں، تو آپ مسواک ساتھ رکھیں۔ اچھا اگر مسواک فرض حضور فرما دیتے، حضور نے اس لیے نہیں کیا کہ ہماری سہولت کے لیے، جب فرض نہیں کیا تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے فرض بنا لیا کہ نہیں کرنا۔ ہم تو الٹے ہی چل رہے ہیں یار، بھئی انہوں نے سہولت دی تھی، ہمیں اتنی سمجھداری تھی کہ چلو سنت ہے کرو تو صحیح۔ آپ مسواک کریں گے آپ کو ڈینٹل ایشوز نہیں آئیں گے، کتنی ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، کتنے سارے جو ہمارے جرمز ہیں وہ وہیں سیٹ ہو جائیں گے۔ جو شخص مسواک کی پابندی کرتا ہے، اللہ مجھے توفیق دے، رہ جاتی کبھی کبھی، جو شخص مسواک کی پابندی کرتا ہے اس کو کبھی ڈینٹل ایشوز نہیں ہوتی۔ مسواک اور خلال جو حضور کی سنت تھی، اب چلیں ابھی خلال نہیں آپ کو مل رہی، چھال نہیں مل رہی، وہ لے لیں آپ، یہ جو ہوتا ہے ڈینٹل فلاس، جو ٹیتھ ول بی فائن۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے نا۔ تو بھائی یہ بڑا اہم سنت ہے، اور حضور نے فرمایا، ایک اور حدیث دکھائیں، یہ دیکھیں کہ دن کو روزے کے لیے سحری سے اور رات کو قیام کے لیے قیلولہ سے مدد لو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی آپ اٹھ گئے نا، ابھی آپ نے قیلولہ کر لی نا، اب آپ دیکھیں صبح فجر میں آپ کی آنکھ یوں کھل گیا، ایسے ایسے آنکھ کھلے گی آپ کی، اور اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تہجد میں ایسے آنکھ کھلے گی، آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا۔ ورنہ لوگ ہیں نا ایسے یوں اٹھ رہے ہوتے ہیں فجر کے لیے، جیسے ہماری تو زندگی میں بہت سارا ہم نے ایسے برباد کیے نا، سر ہماری چوٹوں سے سیکھ لیں یار، فجر اٹھا ہی جاتا تھا، یوں ہوتے تھا ایسے۔ اچھا میں کیا کرتا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، ہم تو چلو پکے ہیں نا، اب بتائیں کتنی افسوس کی بات ہے، اس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے کہ نیند بھی سانس رکھنے کے چکر میں
بھائی نماز تو آپ کو چوکھوں ہو کے پڑھنی چاہیے. اگر آپ فجر کے بعد سوئیں گے تو آپ کی تو فجر نیند میں ہوگی, کیونکہ فجر کا مطلب کیا ہوگا کہ نیند کے اندر ایک انٹرپشن. اس لیے تو نہیں اللہ نے ہمیں پھر فجر کا مطلب یہ کہ اٹھیں, نہائیں دھوئیں اینڈ گیٹ آن ود لائف, دنیا فتح کریں. تو خیر وہ تو سلیپ مینجمنٹ میں آئیں گے تو اس میں فل ڈوز پڑے گی آپ کو, لیکن بھائی اس کی عادت بنا لیں. جو لوگ تو بزنس اونرز ہیں تو آپ تو اپنی کمپنی کے اندر سسٹم بنا دیں, ایک سلیپ روم بنا کے سب کو لٹا دیں. اور اگر آپ مجبور ہیں اور آپ کی کمپنی پرمیشن نہیں دیتی تو اپنی کمپنی بنا لیں, اٹس another incentive. اور اگر نہیں کر سکتے ایک سامنے تو بھائی گاڑی میں سو جائیں, ٹیبل نیچے گھس کے سو جائیں, ٹیبل کے سر رکھ کے سو جائیں. ایک سامنے کہا نہیں جی میں تو بالکل مجبور ہوں, نہیں سو سکتا. تو میں نے کہا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھ کے روئیں اور کہیں گے اللہ میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں کہ آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت نہیں پوری کر پا رہا, آپ میرے کوئی راستہ نکالیے. اللہ سے تو مانگ سکتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہیں کہ آپ کو قیلولہ کے بغیر قیلولہ کی برکتیں دیں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں؟ بس تو یہ کر لیں. ہماری ورک شاپ میں جب ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی رشتہ داریاں بتا دیں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہماری بیگم آ گئی, ہماری تو کہانیاں بہت ساری ہیں نا, تو ہماری بیگم آپ کو پرمیشن ہے کبھی بھی آ سکتی ہیں. اچھا وہ آ گئیں ایز اے گیسٹ, تو ہمارا بیٹا بھی ان کے پاس تھا. جیسے بریک ہوئی تو میں گیا, میں نے بیٹے کو اٹھا لیا, گود میں لے لیا. ایک ساتھ کر دیکھا ایسے, تو میں سمجھ گیا کوئی غلطی ہو گئی ہے. بچے کے بہانے اتنے قریب چلے گئے, میں نے کہا یار سب دیکھ رہے ہیں کتنے قریب چلے گئے, مولوی صاحب کیوں قریب چلے گئے؟ میں نے کہا بھائی ہاں شکریہ آپ نے بتا دیا, اس لیے جو ہے نا بھائی بتا دیا کریں. ایک صاحب آئے, میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ مسٹر مسز جو بھی ان کا نام, میں کہا مسز نہیں بھائی میری بیٹی ہے. مولوی صاحب سوری بھائی. میں نے کہا سوری بھائی سوری. اور وہ خود اتنے وہ فٹ تھے نا, اتنے ہی واز سو فٹ, عرب تھے. تو وہ تو بیٹی اتنی بڑی بیٹی تھی, وہ خود اتنے کم لگ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ بیگم ہی ہوں گی شاید, وہ بیٹی تھی. اس کے بعد سے میں نے ایک چوٹ بہت ہوتی ہے, میں پوچھ رہا ہوں بھائی ابھی کیا رشتہ داری ہے بتا دیں, آپ کے ہسبینڈ کون ہے کھڑا کر کے بتا دیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آپ کے ہسبینڈ ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بچے لینے کے بہانے قریب چلے جائیں تو وہ بولیں یار ڈاکٹر صاحب, یار آپ ڈاکٹر صاحب, تو اس لیے بتا دینا چاہیے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اب ہم نے یہ ایکسرسائز پوری کر لی آپ لوگوں نے, پیج نمبر 53 کی. اب بتائیں, آئی وانٹ مائی فادر ٹو ہیو لیوڈ اے ویژن اورینٹیڈ ہیلدی اینڈ اسپیشلی فلفلنگ لائف. پیج 53. یہ کون کس کا ہوگا؟ سن اور ڈاٹر. گڈ. آئی وانٹ مائی امپلائیز ٹو بی ہیلدی پروڈکٹیو اینڈ ٹو بیکم ایسیٹس فار دا کمیونٹی اینڈ دس نیشن. کس کا ہوگا؟ اچھا. I want to see my husband make a substantial contribution to the uplift of the nation, to see him lead a healthy and content life. یہ کس کا ہوگا؟ آپ چھیڑو نہیں یار. بیگم tell me. I want to see my coming generations develop to a point intellectually and spiritually where they make a significant contribution to the revival of the ummah. یہ کس کا ہوگا؟ Father. اچھا. I want to see my mother die in a state where she is happy, healthy and has pleased Allah. Son یا daughter. ٹھیک ہے. I want to see myself die in such health where I am able to enjoy the bounties of Allah and perform all of my religious obligations completely. Self. I want to see my fellow citizens as effective individuals and amongst people who lead in all walks of their life in the world. I want them to live lives of dignity and be a source of blessing for all the wretched and oppressed of the world. Citizen یا خلیفہ. صحیح نا, ریزو جو آپ پڑھائیں نا تو یہاں خلیفہ لکھیں تو صحیح آپ کے گروپ کو سمجھ آئے گا ہاں یار واقعی ویژن ہونا چاہیے. اب آپ بتائیں گے دیکھیں یہ جو یو ایس ویز ہیں اس میں لوسیڈیٹی ہائی ہے, سمجھ آ رہا ہے نا, کنفیوژن تو نہیں ہو رہی. اچھا. اور کمپلیٹنیس لو ہے, کوئی یہاں کوانٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی یہاں جو ہے وہ میجرمنٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آئیے اس کو لکھنے کا ایک پروسیس ہے, پیج نمبر 55 پہ دیکھ لیں. اب جب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ فریم ورک, تب آپ ذہن میں چلائیں آپ نے جو دونوں کیس اسٹڈیز پڑھی ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیس اسٹڈی کیسے چل رہی تھی اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ لوسیڈیٹی ہائی ہو, کر چکے ہیں ہم کور. کانکریٹنس لو. تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ٹو سائڈز آف دا کوائن. اس کا مطلب یہ ہے
کہ اگر میں اپنے بیٹے کے لیے ویژن بنا رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے لیے یہ بھی تو بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو ایز اے فادر کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی غلطی کیا ہوتی ہے؟ بچے کا ویژن نہیں بنایا، اس کو چھوڑ دیا حالات پہ، لہروں کے حوالے کر دیا۔ اگر اس کا بنا بھی لیا، اپنا نہیں بنایا، جب اپنا نہیں بنایا تو اس کی تو ڈیولپمنٹ تھوڑی بہت ہونے لگی، اپنی ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی، اپنی ڈیولپمنٹ نہ ہونے کا نقصان پھر اسی پہ پڑے گا۔ بیگمات کے لیے کوئی ویژن بناتے نہیں ہمارے مرد، اللہ ان پہ رحم کرے، اور اگر بنا لیا تو ان پہ ہی بنا دیتے ہیں، تم ایسی ہونا، تم ایسی ہونا۔ او بھائی آپ کیسے ہونا ہے؟ میں ایز اے ہسبینڈ مجھے کیسے ہونا چاہیے؟ کیا میرے اندر اخلاق ہونا چاہیے؟ کیا تحمل ہونا چاہیے؟ درگزر ہونا چاہیے؟ کیا مجھے بھی فزیکلی ہیلدی ہونا چاہیے کہ میں ان کے لیے انسپریشن بنوں؟ اب ہمارے گھر کے اندر رول ہے، آپ کو جم جانا ہے اور آپ کو اپنی فٹنس پہ وہ کرنا ہے۔ یہ تو مطلب شادی سے پہلے میں بتایا تھا، میری سوچ لو بھائی، ورنہ بعد میں چیز ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا اب اگر میری خواتین جاتی ہیں جم کے اندر اور میں خود چلو پنے میں گھر میں بیٹھا رہا ہوں، تو کب تک چلے گی؟ وہ کہیں یار آپ کو تو کوئی غم نہیں ہے یار، یہ ہم ہی بیچاری یہاں لگی ہوئی ہیں۔ اب چونکہ وہ باری ڈفرینٹ ہوتی ہے گھر میں، اس گھر میں باری ہوتی، تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اب ہم گئے ہوئے تو دوسری والی خاتون پہنچ گئی اپنی باری میں، تو انہیں اچھا لگتا، ہاں اچھا کر لیا آپ نے جم، ہاں ٹھیک ہے تھینک یو، تو نگاہ رکھتی ہیں وہ۔ جو دوسرا بندہ یہ نگاہ رکھ رہا ہے کہ میں کتنے قریب جا رہا ہوں، تو اپنی بیوی نگاہ نہیں رکھے گی ہمارے پہ؟ دیکھیں اپنی اہلیہ کو جو ہے نا وہ تقریر سے آپ نہیں متاثر کر سکتے، یہ تقریر نا باہر والوں کی ہوتی ہے، اپنے گھر کے اندر تو آپ کا کیریکٹر چلتا ہے۔ تو اگر میں نے اپنا ویژن نہیں بنایا ہے اور میں خود اس پہ نہیں چل رہا ہوں تو میں ان کو بھی لیڈ نہیں کر سکوں گا۔ تو ٹو سائڈز آف دا کوائن ہونی چاہیے۔ ہاں کچھ رولز ایسے ہیں جس میں نہیں ہو سکتی، فار ایگزامپل اب سلیو اللہ، ہم اپنا ہی سوچیں گے، اللہ کی طرف تو ہم نہیں سوچ سکتے، ہے نا؟ تو کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں جس کا ایک سائڈ آف دا کوائن ہوتا ہے، ورنہ جنرلی ٹو سائڈز آف دا کوائن ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار دیکھیں نا ہم نے ویژن بنا لیا اپنے پیرنٹس کے لیے، اچھا تو وہ تو مانتے نہیں ہماری بات، تو کیا فائدہ ویژن بنانے کا؟ تو میں کہتا ہوں بھائی ادر سائڈ آف دا کوائن تو بنائیے نا آپ نے۔ تو والدین پہ تو آپ کا کنٹرول نہیں ہے، اپنے پہ تو ہے، اپنے پہ تو کام شروع کرو۔ یہ تو کوئی سسٹم بی کا فریم ورک ہے کہ سب کو صحیح کر دیں اپنا کو بھول جائیں۔ سسٹم یہ نہیں کہتا، سسٹم یہ کہتا ہے پہلے اپنی سوچیں۔ جب آپ ٹو سائڈز آف کوائن بنائیں تو پہلے اپنی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں، تو وہ ہو جائے گا معاملہ سیٹ۔ ہم اپنے کو بھول جاتے ہیں۔ اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ ٹو سائڈز آف دا کوائن۔ آگے چلیں کہ نیکسٹ کیا ہے کہ کمپریہنسونیس، تو اس میں تھوڑی کریکشن بھی آپ کرواؤں گا۔ جب آپ کسی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کسی کا ویژن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے بتائیں کہ آپ اس کو فزیکلی کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کو وہ مومن جو فزیکلی اسٹرانگ ہے اس مومن سے جو فزیکلی ویک ہے، ضعیف ہے، زیادہ محبوب ہے۔ یہ تو بہت اہم حدیث ہے۔ یعنی اگر دو لوگوں کا تقویٰ برابر ہے، ہر چیز برابر ہے، اور ایک جم جاتا ہے ایک نہیں جاتا، تو جم جانے والا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے، وہ اطاعت کر سکے گا، وہ عبادت کر سکے گا، کل اللہ حفاظت فرمائے کبھی جہاد کا کوئی معاملہ ہوگا تو جہاد کر سکے گا۔ میں آپ کو بتاؤں میری نیت کیا ہوتی ہے جم جانے کی، بتاؤں میری نیت یہ ہوتی ہے، میں اتنا دیکھ چکا ہوں کہ والدین ضعیف ہو گئے، انہیں باتھ روم جانا ہے تو باتھ روم ہی نہیں لے کے جا پا رہے بیٹے صاحب، انہیں اٹھا ہی نہیں پا رہے ماں باپ کو، تو کسی اٹینڈنٹ کو بلانا پڑ رہا ہے۔ اب ماں کو لے کے جانا ہے تو ماں کو کبھی کوئی میل اٹینڈنٹ بلانا پڑ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اور میری، سب سے پہلے میری، پھر آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اللہ اتنی طاقت دے کہ اگر ہمارے والدین ضعیف ہو جائیں تو ہم ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لے جائیں۔ اتنی تو طاقت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اٹھا تو سکے۔ کیا اتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو آدمی ضعیف ہوتا ہے ویسے ہی کم ہو جاتا ہے وزن، تو یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے اٹھانا۔ لیکن اگر ہم اس قابل ہی نہیں ہوں گے تو کیسے خدمت کریں گے؟ ہم ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کر سکیں گے جب ان کو ضرورت پڑے گی۔ تو اگر ہم خود ہی چلو پنے میں ہوں گے کہ ہم اٹھائیں، پتہ خود ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا، ابا سے پہلے خود چلے گئے، کیوں بھائی؟ ابا کو اٹھانے کے چکر میں۔ ایک دفعہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا تو ہماری پھپھی کی بیٹی رہتی تھی لاہور میں، ہیں بلکہ،
کیا میں دیکھتا ہوں کہ جی وہ ہماری پھپھو جانا چاہتی ہیں اپنی دوسری بیٹی سے ملنے, اور جو ہے جی وہ کہیں بھائی مشکل ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ کیا ہو گیا مشکل ہے, کہ نہیں جی وہ تو ویل چیئر پہ ہیں. تو میں نے کہا تو میں کہا میں لے کے چلا جاتا ہوں, جب میرے گاڑی تھی تو میں نے, اب وہ کیا ہوا, وہ لے کے آئے, اب ایک کہانی کھڑی ہو گئی وہاں, جی وہ اٹینڈنٹ آ رہا ہے, میں نے کہا بھائی رک جائیں بھائی, رکے. اب وہ میل جو لڑکا ہے وہ ان کو ہیلپ کر, میں نے کہا نہیں مت کرو, اب ہاتھ مت دو. پھر کیسے ہوگا, میں بتاتا ہوں کیسے ہوگا. اب مجھے اتنا برا لگ رہا ہے کہ وہ میل اٹینڈنٹ کیوں ہیلپ کر رہا ہے بھائی ہماری پھپھو کو. میں کہا رک جائیں. میں اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ عزت رکھے. میں کیا اٹھایا, ان کو اٹھا لیا ہاتھ میں, تو وزن نہیں ہوتا, ضعیف لوگوں کے بیچارے کمزور ہوئے ہوتے ہیں. اٹھایا آرام سے, وین میں بٹھایا, گاڑی پیچھے رکھی, بھائی چلو بھائی. پہنچ گئے وہ وہاں. میں کہا آپ ٹینشن مت لیں, وہاں نکالا, ان کو اٹھایا, گود میں بٹھا دیا. تو میں کہا اتنا زیادہ مسئلہ ہے صرف. اس کا مطلب یہ کہ اگر ان کا اپنا بیٹا یا ان کا اپنا جو بھی ہے جو گھر میں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, اگر وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوں تو ان کی موومنٹ کو ایشو ہی نہ ہو پھپھو کی ہماری, وہ آرام سے جائیں گے, آرام سے آئیں گے. یار میں بات سمجھا پا رہا ہوں. تو نیت تو ہو کمپریہنسو, یعنی فزیکل کی تو نیت ہو اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی. میں بات سمجھا پا رہا ہوں. اچھا جناب آگے چلیں. اسپریچولی بھائی اس کو اسلامکلی آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ ہندو بھی ہے ہمارا امپلائی تو یار اس کا بھی کوئی حق ہے نا کہ وہ تھوڑا سا آگے جائے. تو ہمارے ٹائم لینڈرز فیملی میں خاتون ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہندوازم میں, پی ایچ ڈی ان ہندوازم. وہی کہتی ہیں کہ اگر آپ کسی ہندو کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو کہیں گے تم اچھے ہندو ہو جاؤ. وہ جیسے ہندوازم کی طرف جائے گا نا وہ پلٹ کے یہاں آ جائے گا. نیکسٹ آپ یہ سوچیں, پھر ہم کمپنیز میں لوگوں سے کہتے ہیں بتائیں ایک آدمی بہت کیپیبل ہو, بہت اچھا امپلائی ہو ان اے سینس آف کیپیبلٹی, پڑھائی میں بھی اچھا ہو, کام میں بھی اچھا ہو, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ غیبت ہو, اس کے اندر چغل خوری ہو, تو کیا ہوگا آپ کا؟ آپ کی کمپنی کو بٹھا دے گا وہ. اس میں تقویٰ نہیں ہوگا تو چوری کر لے گا. تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اس کو اللہ کے قریب کریں گے تو آپ کا بھی بھلا ہے, اس کا بھی بھلا ہے. لیکن چونکہ سسٹم بھی کیا کہتا ہے, نہیں سیکولرزم, دین کو نہیں لے کے آ سکتے کمپنی کے اندر, تو کریں پھر چوٹیں کھائیں. کتنے لوگ مجھے کہتے ہیں یار ہم نے بزنس کیا تھا, پیسے لے کے بھاگ گیا, فلاں وہ ہو گیا, وہ مینیجر یہ کر دیا. کیوں؟ آپ پہلے سے سوچتے ہیں. کامن سینس بھی تو استعمال کریں نا انسان. جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا وہ آپ سے کیسے ڈرے گا؟ جو شخص اللہ کا احسان نہیں مان رہا وہ آپ کا احسان کیسے مانے گا بھائی؟ جس نے آنکھیں دیں, جس نے ہاتھ دیے, جس نے کان دیے, جو رزق ہمیں دیتا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا, جس کے پاس پلٹ کے ہمیں جانا ہے, اس کا احسان نہیں مان رہا ایک شخص, تو میں کہاں سے آ گیا یار جو میرا احسان کوئی مانے گا؟ حضور نے اسی کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور نے اس لیے فرمایا کہ جو شخص انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. آئیے آ جائیں بھائی. انٹلیکچوئل, ہم اس کو ذہنی طور پہ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک صاحب کہنے جی ہماری کمپنی میں تو بڑا زیادہ ہم لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں. میں اچھا ہاں بڑی زیادہ پالیسی ہے. میں یہ کون صاحب ہیں؟ کہنا ہمارے ڈرائیور صاحب ہیں. میں کتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں؟ پھر ماشاء اللہ کوئی 15-17 سال سے ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ. میں کہا 17 سال سے آپ کے ساتھ ہیں ابھی تک ڈرائیور ہیں؟ تو یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ ڈرائیور کیوں ابھی تک؟ اس کو کیوں ڈیولپ کیا آپ نے؟ آگے چلا جاتا, کچھ اور کرتا, اسٹور مینیجر ہو جاتا, کچھ کرتا. تو اس کا مطلب کہ آپ کو ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو رہی, تو اس کو انٹلیکچولی ڈیولپ کریں. میں نہیں بتایا گل نذیر صاحب جنہوں نے کہانی سنائی تھی, جو کتابیں پڑھ رہے تھے, آج گل نذیر کہاں ہیں پوچھے تو صحیح بھائی. ہم نے جو کھولا ہے قرطبہ ٹریڈرز, وہ گل نذیر کے ساتھ پارٹنرشپ میں کھولا ہے, وہ دکان چلا رہے ہیں ہماری. ہاں 50% شیئر ہو گیا. میں نے کہا بھائی دیکھو بھائی 23-24 ہزار تمہاری تنخواہ ہو چکی ہے, 4 بجے کر لیں ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو تمہاری 23-24 ہزار تنخواہ ہو چکی ہے بھائی, اب تو میں ڈرائیورس کو تو اس سے زیادہ دے نہیں سکتا, لیکن تم کو تو گرو کرنا چاہیے. ہاں تو میں ایک کام کرو بھائی, کوئی پروپوزل لے کے آؤ, بزنس کر لیتے ہیں ساتھ. خیر ادھر ادھر پروپوزل لے کے آئے, اب وہ یہ پروپوزل آ گیا بنارس کے اندر دکان. میں کہا چلو کرو ہمت. ہم نے انویسٹمنٹ کر دی, اب وہ دکان میں بیٹھے گئے.
تو گل نذیر سیٹ ہو چکے ہیں. اب چند سال کی بات ہے, اب دیکھیں ان کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہوں گے ورک شاپ کرنے, وہ پے کر رہے ہوں گے ہم کو, اور اچھی خاصی دکان چلا رہا ہے یار, کیوں پڑھا لکھا بھی ہے, آنیسٹ بھی ہے, اور جو دیانتدار بھی ہے, محنت بھی ہے, اور کیا چاہیے آپ کو. تو میں یہاں بیٹھا ہوں ہیں آپ کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں, اور دکان چل رہی ہے ہماری میری پارٹنرشپ میں. آپ ٹینشن کیوں لے رہے یار, جب ہمارے ڈرائیور صاحب ہمارے بزنس پارٹنر بن سکتے ہیں تو آپ کی کیوں نہیں بن سکتے. اچھا اس کے جیسے ہی اس کی دکان لگی نا, میرے پاس 3-4 ڈرائیورز اور ہیں, اس سب کی موٹیویشن بڑھ گئی بھائی, سب سیٹ ہو گئے. اچھا ان کو ویژن نظر آ رہا ہے یار, ان کو نظر آنا شروع ہو گیا یار ایک ڈرائیور وہاں پہنچ گیا ہے, یار ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. ہاں تو لکھ کے اب ان کو سمجھ آ گیا, ارے یار ان سب کی پرفارمنس اوپر جا چکی ہے, ان سب کو دکان نظر آ رہی ہے, ان سب کو جو ہے نا کوئی ویژن نظر آ رہا ہے. پھر میں نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے پیرنٹس گئے ہوئے ہیں, ان کے پاس ایک ڈرائیور ہوتا تھا. لیکن بیٹے اب تو تم لوگوں کو سیٹ کرتا ہوں میں, اب تم ایک ایکسٹرا ہوگا, تم کو ابھی چھٹی نہیں دوں گا, اب تم کیا کرو تم روٹیٹ کرو. روٹیشن سمجھتے ہیں آپ, ایک جائے چلنے میں چلو دوسرا پہ دوسرا جائے. تو ایک ہمارے ابھی وہ پہنچ گئے سندھ 40 دن کے لیے, میں تم واپس آؤ گے تو دوسرے کو بھیجوں گا. تو کم از کم امی ابو کے واپس آتے آتے نا ایک پورا سائیکل چلا دوں گا. تو کہنے میں سے ڈیولپ تو کریں, انہیں ڈیولپ کریں گے, وہ دعائیں بھی دیں گے, اللہ بھی امید ہے کہ راضی ہو جائیں گے, اور ان کی پرفارمنس بھی بہت زبردست ہو جاتی ہے, کام بھی اچھا کرتے ہیں, ٹینشن میں نہیں ہوتی. کہ اگر آپ کو ڈرائیور آپ کو تنگ کرے گا نا تو آپ کی جان الٹ ہو جاتی ہے. پتہ ہے نا, بات سمجھ آ رہی ہے. ڈرائیور اور ماسی یہ 2 ایسے کیریکٹرز ہیں ہماری زندگی کے اندر, اگر انہوں نے تنگ کیا نا آپ کا جینا حرام ہو جائے گا. تو کیوں جینا حرام ہوتا ہے, انویسٹ ہی نہیں کرتے ان پہ. مجھے لوگ کہتے ہیں یار آپ کے پاس ڈرائیور جو ہے آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں, ہمارے پاس ڈرائیور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, آپ کو ڈرائیور ہمیں دے دیں. تو میں ٹھیک ہے, پہلا رول یہ ہے کہ آپ ڈیولپ کریں گے اس کو, دوسرا رول یہ ہے کہ 18,000 روپے دیں گے. نہیں یار یہ تو بہت زیادہ ہے. میں پھر ٹھیک ہے میں نہیں دے سکتا ڈرائیور. پیسے دیتے نہیں ہیں, برا بھلا ان کو کہتے ہیں, عزت ان کی کرتے نہیں ہیں, تو وہ نہیں رہتے بیچارے, وہ بھی انسان ہیں. ڈیولپ تو کریں, لوگوں کو ڈیولپ کریں, وہ لوگ ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں. سسٹم اے کہتا ہے ڈیولپ کریں, محبت کریں, تعلق رکھیں. سسٹم بی کہتا ہے کہ ایک فاصلے پہ رکھیں, گالیاں دے کے رکھیں, نیچے بٹھا کے رکھیں تو آپ کا قابو آئیں گے. یہ غلط وزڈم ہے, یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, یہ ہمارے بڑوں نے نہیں کیا, یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے سیکھا ہے. ہاں کچھ ہوتے ہیں ناخلف جیسے لوگ کہ آپ سمجھائیں گے تو نہیں سمجھیں گے, تو ان کو پیار سے الگ کر دیں, کوئی اچھا آدمی رکھیں. یہ نہیں کہ ہر کوئی برا ہوتا ہے. اب چند بریوں کی وجہ سے اچھوں کو بھی برا ٹریٹ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ سختی کرنی چاہیے, کوئی ضرورت نہیں سختی کی, پیار سے بھی زندگی چل سکتی ہے, کوئی سختی ضرورت نہیں. آگے چلیں, لاسٹ ایموشنل, اس کو کاٹ دیں, اس میں رکھیں, اس میں لکھیں تزکیہ. یہ جو ہے نا یہ سسٹم بی کی ٹرمنالوجی ہے نا بڑی ڈسٹربنگ ہے, اس میں لکھیں تزکیہ. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ یار ہماری نفس کا کیا ہوگا, اس کی اصلاح کون کرے گا. ہمارے میں غصہ ہے, ہمارے میں حسد ہے, ہمارے میں چغل خوری ہے, ہمارے میں عجب ہے, ہمارے میں پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں ہیں. یہ کیسے صحیح ہوں گی, اس کو کہتے ہیں تزکیہ. اس کی ڈیولپمنٹ بھی تو ہونی چاہیے. ہماری کمپنیز کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر کوئی ایسا پروسیس ہو کہ لوگوں کے کوئی اصلاح تو ہو. اصلاح ہی نہیں ہو رہی تو پھر کیسے ہوگا, کیسے ہوگا, ستیاناش ہوگا. گھر عذاب بن جائیں گے, بزنس عذاب بن جائیں گے, ایک کھینچا تانی جھگڑا, سکون نہیں ملے گا. تھوڑا سی محنت لگتی ہے, تھوڑا سا انویسٹمنٹ ہوتا ہے, پھر اس کا آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آئیے سر. ہاں اس کو یوں اسپریچول کو یوں سمجھ لیں جس میں جیسا عبادات ہیں, نمازیں ہیں, روزہ ہے, حج زکوٰۃ ہے, اس کو ہم اسپریچول کہتے ہیں, ہے نا. اور تزکیہ ہے آپ کے اندر کا, ہے نا, آپ کے اندر کی جو دنیا ہے دل کی, آپ سمجھ گئے. تو وہ ظاہری آپ کی چیزیں ہیں, یہ آپ کے اندرونی چیزیں ہیں, لیکن دونوں پہ فوکس کرنا ضروری ہے. صحیح یہ نہیں کہ نماز ہی پڑھا, شاید نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اندر کا کیا معاملہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے نا. ہاں کچھ نہ کچھ پلان ہونا چاہیے. اچھا جناب, ہاں جی بولیں. ہاں لیوسیڈیٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ویژن کو کن الفاظ میں آرٹیکولیٹ کیا ہے
کیا ایسا کیا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ نے ایسا ویژن اب بول اس طرح سے رہے ہو سامنے والا سمجھ ہی نہیں رہا ہے نا. ماشاء اللہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, چلے سمجھاتا ہوں ایگزامپل سے. مثال کے طور پہ ہوا یہ کہ ہاں ہمارے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی میرا اسکول ہے, ورک شاپ بھی کر لی, سلیمان صاحب ہمارے اسکول کا ویژن بنا دیں. میں ٹھیک ہے, میں نے ہیلپ کی, چند مہینوں تک چلتا رہا پروسیس اور ایک ویژن بنا. تو کہنے لگے کہ جی ہمارے والد صاحب بھی آ رہے ہیں, باہر رہتے ہیں, تو ان کو بھی ہم چاہتے ہیں اس پہ سائن کریں یا اس کو ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے دکھا لو ان کو بھی. وہ جن صاحب نے اسکول بنایا تھا کافی ماشاء پیسے والے آدمی تھے, تو ان کو اسکول جو ہے ان کی اہلیہ, ان کا بیٹا, ان کی بیٹی اور ان کی بہو, یہ 4 مل کے اسکول چلاتے تھے. جب وہ ویژن لکھ لیا انہوں نے, جو والد صاحب آئے, انہوں نے کہا جی ابو ہم نے یہ ویژن بنایا ہے. تو انہوں نے اس کو پڑھ کے کہا لو پچھلے 10 سال سے یہی تو تم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہی تو میں چاہتا تھا, 10 سال سے تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی ہم اسکول چلائیں گے, اس سے ہم امت کے اندر کوئی کام کریں گے, امت کے بچوں کو ڈیولپ کریں گے. تو لڑکے نے اپنے والد سے کہا کہ 10 سال سے آپ ہمیں بتا تو رہے تھے, لیکن ہم کو یہ سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آپ نے اسکول اس لیے بنایا ہے تاکہ ہمارا فائنینشیل فیوچر سیکیور ہو جائے, ہمیں نوکریاں نہ کرنی پڑیں, ہم بچوں کو پڑھائیں گے, ہم کمائیں گے بھی اور بچوں کو بھی پڑھائیں گے. اب وہ 10 سال سے والد صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے لیوسیڈیٹی نہیں ہے, مبہم سی بات نہ کر دیں. اور بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بڑی مبہم باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب ہیں کیسے, میں اتنا پریشان ہوتا ہوں, بھائی رک جاؤ, میں کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہو. میں کہتا ہوں ان سے, کہتا ہوں ایک کام کرے, آپ جو اتنی لمبی بات کر رہے ہو نا, آپ مجھے ایک سینٹنس میں بتاؤ کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو. تو وہ خود کنفیوز ہوتے ہیں بیچارے. میں کہہ رہا آپ کنفیوز کر, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ مجھے ایک بات کلیئرلی بتاؤ. ایسے جیسے میں نے آپ کو کیا کہا, 6 پروجیکٹس, ہر پروجیکٹ پہ ایک لڑکا, ایک اس کا بیک اپ, 6 × 2 12. یہ سمجھ آ رہا ہے؟ اس میں کون سا ابہام ہے یار؟ بھائی 12 بچے چاہیے اس لیے چاہیے. اب ہر انسان کو سمجھ آئے کہ آپ ایگری کریں نہ کریں الگ بات ہے, سمجھ تو آ رہی ہے یار. تو آپ ایسی بات کریں جو کلیئر ہو کہ جی گوادر جانا ہے عمر فاروق صاحب, کیوں؟ وہاں گائنیکالوجی کی ضرورت ہے, تو آپ نے ایک گائنیکالوجسٹ کے ساتھ شادی کر کے ان کو وہاں لے کے جانا ہے, وہاں رہنا ہے, ختم ہو گئی بات. اب اس میں ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ کلیئر ہونا چاہیے بات. کیوں جب آپ رشتہ لے کے جائیں گے تو پوچھیں گے نا یار کہ بھائی بیٹا آپ مطلب کیا مطلب ہے آپ کا, ہم اپنی بیٹی آپ کو کیوں دیں؟ تو آپ کہیں گے اس لیے دیں, گوادر جانا ہے. گوادر کا کیا مسئلہ, بھائی وہاں گائنیکالوجسٹ نہیں ہے اور میں آپ کی بیٹی وہاں لے کے جاؤں گا. تو ہو سکتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو بہت زبردست بات ہے, ہم تو بڑا سوچ رہے تھے کہ ہمارا بھی حصہ کوئی پڑ جائے کسی نیک کام میں. چلو بیٹی چلو چلو چلو, تم بھی کہتی نا امی میں بڑا کام کرنا چاہتی ہوں, بڑا کام کرنا چاہتی ہوں اور شہید بھی ہونا چاہتی ہوں. تو جاؤ, آگے تمہاری دعا قبول ہو گئی. ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جناب اب کلیئر ہو گیا لوسیڈیٹی کا. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اب جو سیکشن ہے نا وہ بڑا کرٹیکل ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں سمجھا سکوں. تو اب آپ کی مجھے نا فل اٹینشن چاہیے, اور ماشاء اللہ آپ لوگ چونکہ خیولہ کر کے آئے ہیں, فریش ہیں سارے, تو آپ کو سمجھ آئے گی. آئیے بھی وہ سلائڈ لے آئیں, ویژن اور آئیڈیالوجی سے چلتا ہے. دیکھیں نہیں سوری وہ نہیں دوسرا والا ہے. ہاں پونی کر لیں پورے. 2 پونیز ہم نے پکڑ لیے. کون سا والا؟ ول کراس دا برج وین اٹ کمس. یہ پونی ہے, شارٹ ٹرم میں چلتا ہے, لانگ ٹرم میں نہیں. لانگ ٹرم میں پہلے سے آپ نے سوچا آپ کا ویژن کیا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ بھائی ریالٹی چینج ہوگی تو کیا ہوگا, تو ہم نے کہا کہ بھائی ریالٹی کو چینج ہونے دیں, کیونکہ آپ کا اینکر جو ہے چونکہ الٹیمیٹ ویژن کے اوپر ہے تو ریالٹی چینج ہوتی تو ہونے دیں. پونی کر لیں پورے. 2 پونیز ہم نے پکڑ لیے. کون سا والا؟ ول کراس دا برج وین اٹ کمس. یہ پونی ہے, شارٹ ٹرم میں چلتا ہے, لانگ ٹرم میں نہیں. لانگ ٹرم میں پہلے سے آپ نے سوچا آپ کا ویژن کیا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ بھائی ریالٹی چینج ہوگی تو کیا ہوگا, تو ہم نے کہا کہ ریالٹی کو چینج ہونے دیں, کیونکہ آپ کا اینکر جو ہے
چونکہ الٹیمیٹ ویژن کے اوپر ہے تو ریالٹی چینج ہوتی تو ہونے دیں. واقعہ کہانی, ایک دوست آئے ہمارے, ینگ لڑکا, چند سال پہلی بات ہے, میں پاکستان نئے آیا تھا. ہاں سنیں, یہ کہتا ہے کہ جی سلیمان صاحب وہ میرا نا ولیمہ ہے تو آپ ضرور آئیے گا. میں کہا ٹھیک ہے, اگر میں ہوں گا تو آ جاؤں گا. تو وہ تم ایک کام کرو, ڈیٹ بتا دو, جگہ بتا دو. تو اس نے مجھے بتایا کہ جی اچھا فیبری یا مارچ کا مہینہ تھا, مجھے ڈیٹ دے رہے ہیں حضرت دسمبر کی, جیسے مثلا 21 دسمبر کو فلانے ہال میں میرا ولیمہ ہے. میں لکھ لیا اپنے پلانر میں. اب جو نیکسٹ سوال پوچھتے ہیں, ہم سب پوچھتے ہیں بھائی کس خاندان میں آپ کی شادی ہو رہی ہے, کون ہے وہ خاتون, کون ہے, کیا ہے. کہنے کا ان کا تو مجھے نہیں معلوم. میں کیا مطلب؟ کہنے لگی وہ اصل میں امی ڈھونڈ رہی ہے نا تو انشاءاللہ اس وقت تک ڈھونڈ لیں گے. میں کہا تم نے تو مجھے ڈیٹ لکھوائی ہے. کہتے ہاں وہ ڈیٹ تو لکھوا دی لیکن امی ابھی ڈھونڈ رہی. میں اچھا یار, میں نے اپنی اماں سے کہہ دیا. میں سمجھا میری امی ہنسیں گی اور خوش ہوں گی, تو امی تو الٹا ہم پہ تھوڑا سا سمجھایا کہ تم کو اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے بھائی, تم کو پتہ نہیں کہ دسمبر میں ہالز نہیں ملتے, تو انہیں ہال بک کرا لیا ہے, اب ہے نا 9 مہینے ڈھونڈ لیں گی, تم پریشان کیوں ہو رہے ہو. میں کہا لو بھائی, ہم چپ ہو گئے بھائی, اب ماں کے سامنے کوئی بول نہیں سکتے. خیر واپس چلے کہانی پر, تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو اچھے ٹائم پہ آ گیا یار. تو چلو ہم اپنی چوٹیں اس کے ساتھ شیئر کر لیں, اس کو کوئی بھلا ہو جائے. تو میں نے اس کو کہا کہ یار سنو, تمہاری امی ڈھونڈ رہی ہیں تو تم نے اپنی امی کو اپنی پریفرنس بتائی؟ کہتے نہیں پریفرنس کوئی نہیں بتائی, اصل میں جن سے بھی ہمیں شادی کریں گے نا ان سے کروں گا. میں کہا یار یہ کیسے کہ باتیں کر رہے ہو یار, ہر انسان کی کوئی پریفرنس ہوتی ہے. نہیں جن سے ہم شادی کریں گے نا ان سے کروں گا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یا تو یہ واقعی ایک مشرقی لڑکا ہے اور جسے مما کریں گے ان سے کر لے گا اور زندگی میں صبر کے ساتھ گزار لے گا, یا کیا ہے یہاں ایک پونی ہے. اور اگر یہ پونی ہے تو یہ تو اتنے سیویئر خطرے میں, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس کا کیا ہو سکتا ہے. تو میں ٹیسٹ کر لیتا ہوں, اس کو چیک کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. ایک بات بتاؤ, 200 پاؤنڈ کی چلیں گی کیا؟ 200 پاؤنڈ کی خواتین دنیا میں ہوتی ہیں 85 kg؟ ڈاکٹر صاحبہ ہوتی ہیں, بہت ساری ہوتی ہیں. کیا ان کی شادیاں ہوتی ہیں؟ جی ہاں ہوتی ہیں. کیا ان کی شادیاں 200 پاؤنڈ والوں سے ہوتی ہیں؟ نہیں, ان کی شادیاں بڑے ہینڈسم سے ابراہیم جیسے لوگوں سے بھی ہوتی ہیں. تو ٹینشن کی بات کیا ہے؟ اگر تم واقعی اپنی ممی کی بات ماننا چاہتے تھے تو تم کو جواب کیا دینا چاہیے؟ جی. جواب کیا دیا اس نے؟ نہیں. اچھا سائیکالوجی میں آتا ہے کہ اگر آپ رائٹ ہینڈڈ ہیں اور آپ لیفٹ سائڈ یوں کر کے دیکھتے ہیں نا, یوں اوپر, اس کا مطلب ہے کہ آپ ویژولائز کر رہے ہیں. اور اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں نا اوپر, تو اس کا مطلب آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہاں دیکھ رہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ لیفٹ سائڈ. وہ ویژولائز کرنے لگا, کہتے ہیں نہیں 200 پاؤنڈ نہیں. میں ابھی تو تم نے کہا تھا کہ جس سے تمہاری ماں شادی کریں. نمبر 2, میں نے کہا یہ بتاؤ کہ 6.5 فٹ کی چلیں گی؟ 6.5 فٹ کی خواتین ہیں دنیا میں؟ جی ہاں بہت ہیں. اچھا کیا ان کی شادیاں ہوتی ہیں؟ جی ہاں. کیا ان کی شادیاں بھی 6.5 فٹ کے لوگوں سے ہوتی ہیں؟ جی نہیں. 6 فٹ کے لوگوں سے بھی ہوتی ہیں, 5.25 فٹ کے لوگوں سے بھی ہوتی ہیں. تو اس کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ جی. اسے کیا کہا پتہ ہے؟ یہ تو ویژولائز کر رہا ہے, کہتا ہے نہیں 6.5 فٹ کے تو نہیں سلیمان بھائی, میری خود ہائٹ 5'8" ہے. اب آپ سوچیں کیسا لگے گا اگر جو ہے بیگم یوں کہیں شاپنگ پہ چلے تو کیسی فیلنگ ہوگی یار؟ آپ مجھے بتائیے نا. نہیں. پھر تیسرا سوال, میں نے کہا یہ بتاؤ کہ کراٹے میں بلیک بیلٹ چلیں گی؟ کہتا ہے نہیں سلیمان بھائی مجھ کو تو کراٹے آتے ہی نہیں. بلیک بیلٹ؟ نہیں. تو میں کہا ابھی تو تم کہتے جس سے تمہاری ماما شادی کریں, کیا خواتین بلیک بیلٹ ہیں کراٹے میں؟ ہمارے پاس ٹائم رہنے میں 2 پاکستان کے لیول کے جو ہے نا وہ کراٹے ایکسپرٹس ہیں. خیر ایک کا تو انتقال ہو گیا انفارچونیٹلی, دوسرے تو ابھی ہیں. ان دونوں سے میں نے پوچھا ہے یہ بتاؤ کہ پاکستان میں کراٹے کی بلیک بیلٹ ہیں خواتین؟ انہوں نے کہا بہت ہیں, لکھ کے نہیں لگاتی.
ہاتھ لگ جائے نا غلطی سے پھر پتا جائے گا کس کے پاس بلیک بیلٹ ہے. اتنی لڑکیوں نے بلیک بیلٹ کیا ہوا اس ملک کے اندر. اچھا امریکہ میں کچھ برائیاں ہیں کچھ اچھائیاں ہیں. برائی یہ ہے امریکہ کے اندر کہ اف توبہ اپنی عورتوں کو بہت مارتے ہیں. ہاں بھائی آپ کو پتہ ہے نا یہ بات, اتنا مارتے ہیں اف توبہ, یعنی گوری لڑکی ہونا تو ایک عذاب ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچائے. بلیک لڑکیاں تو خود اتنی طاقتور ہوتی ہیں نا کہ ان کا مارتا ہے وہ خود بھی مارتی ہیں پکڑ کے, لیکن جو گوری لڑکیاں ہوتی ہیں تھوڑی کمزور سی ہوتی ہیں وہ پٹتی ہیں بہت. اچھا پاکستان میں برائی کیا ہے, پاکستان میں ہم لوگ مارتے ہیں. اچھا اتنا نہیں مارتے لیکن چھوڑتے ہم بھی نہیں ہیں, مطلب ہم بھی کوئی بہت صحیح مسلمان ہم بھی نہیں ہیں, کہ مت مارو یار, ہم بھی مارتے ہیں وہ بھی مارتے ہیں. امریکہ میں دوسری برائی بیویاں پکڑے مارتی ہیں اور خوب مارتی ہیں. ہمارے دوست کی اہلیہ نے مارنا شروع کیا, ٹائم لینس فیملی ممبر ہے بھائی, اتنا مارا کہ اس کو 911 کال کرنا پڑا اور پولیس نے آگے چھڑایا ہے, کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی بیگم پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. چلو بھائی نہیں اٹھاؤ بھائی, پولیس کو کال کرو, کیونکہ کچھ نہ کچھ بھائی مسئلہ رکے گا نہیں, کہیں جان ہی نہ چلی جائے. پاکستان کے اندر کیا ہے کہ پاکستان میں مارتی ہیں پڑھ کے بیگمات, لیکن فرق کیا ہے, فرق یہ ہے کہ امریکہ میں جو پٹتا ہے نا بندہ وہ کہہ دیتا ہے یار میری بیوی نے مارا ہے. پاکستان میں بہت بڑا عیب ہے بتانا, تو پاکستان میں لوگ کہتے ہیں وہ دروازہ لگا تھا. تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا تھا, وہ خاموشی سے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یار اللہ صبر دے, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کیا ہوا ہے, شیشہ لگا تھا, دروازہ لگا تھا, یہ سب کوئی لگ گئی تھی بس میں, تو ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے. اچھا اب لوگ نہیں میں کہا ہاں اس لیے کہ ہم کاؤنسلرز ہیں نا, ہمیں تو بتاتے ہیں لوگ آ کے. تو ایک کیس آیا, کیا پٹ گئے, لیکن جب میاں پٹے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جو پنچز آئے ہیں یہ کتنے فریکوینسی سے کتنے پریسیشن سے آئے, ٹھک 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 ٹھک. تو بیگم نے کہا, لٹرلی کہا, اچھا یہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ہوا ہے. بیگم نے کہا دیکھیں آپ کو یہ بات شاید نہیں معلوم تھی, میں کراٹے لیسنز لیتی رہی, اور اس کا خیال رکھیے گا کہ میری ککس بھی بہت اچھی ہیں, نیکسٹ ٹائم نا ککس ہوں گی. بھائی آپ کو پہلے ریسرچ کرنی چاہیے تھا نا, آپ کیسے شادی کریں, آپ اتنی جلدی میں تھے یار, آپ پورا انالیسس کرتے یار. اب آپ پٹے, اگر آپ کو ہاں پٹنا اچھا لگتا تو بہت ہی اچھی بات ہے, کیونکہ اتنے احسان کے ساتھ جو کیکس آ رہی ہیں یہ پنچز آ رہے ہیں. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ اس کو کیا کہنا چاہیے تھا, ہاں اس نے کیا کہا نہیں نہیں نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل از ناٹ فائن. اب یہ چلتا کیسے ہے یہ میں بتاتا ہوں, یہ کیسے چلتا ہے پونی, تو اس کو سمجھیں ذرا. چلتا ہے اس طرح سے کہ سپوز کریں کہ ہم لاہور میں, ٹھیک ہے, لاہور سے ایک راستہ سپوز کریں ملتان جاتا ہے, ایک راستہ جاتا ہو سپوز کریں کہ اسلام آباد, ایک راستہ منڈی جاتا ہو, اور ایک راستہ ایبٹ آباد جاتا ہو. السلام علیکم. اچھا جناب, تو یہاں سے ایک راستہ سپوز ان جگہوں پہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آل از فائن کیسے چلتا ہے, آل از فائن ایسا چلتا ہے کہ بھئی یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, آل از فائن. جب آل فائن ہے تو میں رینڈملی چلوں گا تو ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاؤں گا جو اچھی ہوگی. جب ہر چیز ہی اچھی آنے والی ہے تو مجھے ڈائریکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, نو ڈائریکشن, آئی ڈونٹ نیڈ اے ڈائریکشن. آپ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پہ اگر ہمارے کہاں نام ہے عمر فاروق صاحب اپنی والدہ سے کہیں مجھے ایسی چاہیے کوالٹی لڑکی میں, آپ پلیز دیکھیں کہ جی وہ خوبصورت بھی ہو, وہ گائنیکالوجسٹ بھی ہو, وہ مطیع فہمودار بھی ہو, وہ محجبہ بھی ہو, منقبہ بھی ہو, اور جو وہ انتہائی خدمت گزار بھی ہو, وہ آپ کی بھی خدمت کرے, اور وہ جو ہے مرنے کے لیے تیار بھی ہو, ہاں وہ مرنے کے لیے تیار بھی ہو ہیں, اور پٹھان بھی ہو سپوز, اور آنکھیں میں نیلی ہوں. چلو اب سنے اچھا نہیں ہوگی. اچھا آپ ٹینشن نہ لیں. اگر یہ کنڈیشن دے دی مولانا صاحب نے, مولوی صاحب نے, اور اماں نے 4 ڈھونڈ لی ایسی 4, تو کیا کریں گے عمر فاروق صاحب اس کے بعد؟ عمر فاروق صاحب کہیں گے سنیں
وہ سے یہ کہیں گے کہ امی جب آپ نے 4 ڈھونڈی اور ساری کنڈیشنز ہیں تو آپ ان میں سے جو جن سے بھی آپ کمفرٹیبل ہیں آپ سلیکٹ کر لیں کہ میری کنڈیشن پوری ہو گئی نا, تو آپ بھی اس میں سلیکشن کر لیں جن سے آپ کمفرٹیبل ہیں. تو میں کہیں چلو میں دوسری والی سے کمفرٹیبل ہوں, تو بات ختم ہو گئی. کیونکہ جب چاروں چیزیں آپ کو فائن ہیں تو اب آپ کو کیا ضرورت ہے ڈائریکشن کی, کوئی بھی پک اپ کر لیں آپ. تو جب ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے اور چونکہ ویژن سے ڈائریکشن ملتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے تو ویژن کی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈونٹ نیڈ اے ویژن, نو ویژن. اس سے چلتا ہے پونی, دماغوں میں چلتا ہے ایسے ہی ہے. اب لاہور سے ایک راستہ ملتان جاتا ہے, اس کا سفیشینٹ ایویڈنس کیا ہے؟ آپ ملتان میں جائیں اور ایک آواز لگائیں. کیا آپ میں سے کوئی لاہور سے ہے؟ اگر ایک شخص نے بھی ہاتھ کھڑا کر لیا کہ میں ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاہور سے راستہ ملتان جاتا ہے. تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کے جانے کا بندوبست ہے کہ ہم گاڑی کر دیں؟ آر یو شور؟ اچھا آپ نے کھانا کھا لیا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اگر ایک شخص کا بھی ہاتھ کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ جاتا ہے. اب سپوز کریں کہ آپ پنڈی راستہ جاتا ہے, وہی آرگیومنٹ لگا دیں, پنڈی میں جائیں, آواز لگائیں تم میں سے کوئی لاہور کا ہے. اگر ایک آدمی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا اس کا مطلب راستہ یہاں سے جاتا ہے. بات کلیئر ہوگی؟ جس طرح سے لاہور سے راستہ ملتان جاتا ہے, اسلام آباد جاتا ہے, ایبٹ آباد جاتا ہے, اور لاہور سے راستہ پنڈی جاتا ہے, اس طرح سے لاہور سے ایک راستہ میو ہاسپٹل جاتا ہے. کیا لاہور سے ایک راستہ جو ہے وہ تو فیملی بریک ڈاؤن لائن بھی تو جاتا ہے, جہاں بیگم یہاں, شوہر یہاں, بچے یہاں ہوتے ہیں. لاہور سے ایک راستہ جو ہے نا ڈائلسس سینٹرز بھی ہیں یہاں, وہاں بھی تو جاتا ہے. ایک ڈائلسس سینٹر بھی تو جاتا ہے. لاہور سے ایک راستہ جہنم بھی تو جاتا ہے بھائی. اچھا آپ بولیں کیسے جاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. آپ جائیں میو ہاسپٹل, میو ہاسپٹل ہے لاہور کے اندر, آپ وہاں جا کے آواز لگائیں تم میں سے کوئی لاہور کا ہے, سب کھڑے ہو جائیں گے یہاں آئیں. تو لاہور سے پہنچے نہیں پہنچے؟ ان سے پوچھیں کیا آپ کا ویژن تھا کہ ہم یہاں آئیں گے؟ کہیں گے نہیں. جب آپ کا ویژن نہیں تھا کہ آپ یہاں آئیں گے تو ہمارا بھی تو ویژن نہیں ہے کہ وہاں جائیں گے, تو ہم بھی وہاں جا سکتے ہیں. کیا لاہور سے راستہ ڈائلسس سینٹر جاتا ہے یا کڈنیز فیل ہو چکی ہوتی ہیں؟ ہاں, جا کے کسی بھی ڈائلسس سینٹر میں آواز لگائیں کہ تم میں سے کوئی لاہور کا ہے. کیا لاہور سے راستہ فیملی بریک ڈاؤن جاتا ہے؟ بھائی جاتا ہے. کیا لاہور سے راستہ جہنم جاتا ہے؟ ہاں جی جاتا ہے. تو ایک ساتھ مجھے کہا کہ نہیں, یہ آرگومنٹ تو یہاں لگ ہی نہیں سکتا. کیا جہنم میں جا کے آواز لگائیں گے کیا؟ پبلک تو اتنی تیز ہے بھائی, آپ کے یہ 3417 میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. اس کا دوسرا آرگیومنٹ ہے. میں ان سے کہا کہ اس کا آرگیومنٹ دوسرا ہے. اس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایک شہر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا مدینۃ المنورہ. اس میں ایک شخص ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کے رسول تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں ہوتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ چاہتے ہوئے اس شہر سے جو ہے نا ایک راستہ جہنم جاتا تھا. عبداللہ بن ابی کہاں ہیں بتائیں مولانا حضرات, علماء بیٹھے ہیں. عبداللہ بن ابی کہاں ہیں؟ جہنم ہے نا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 70 دفعہ مغفرت مانگیں گے تو اس کی مغفرت نہیں کریں گے, اسی کے لیے تھا نا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ چاہتے ہوئے ایک راستہ جہنم جاتا ہے تو سر آپ لاہور کا ٹینشن مت لیں, جاتا ہے یہاں سے بھی راستہ. ہماری کوئی خاص نسبت ہو گئی ہے کہ یہاں سے بھی راستے بند ہوئے ہیں؟ کیوں بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دبئی میں ٹریننگ کر رہا تھا تو نان مسلم بھی بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں نو 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 مسٹر سلمان دیر از نو روڈ فرام ہیئر ٹو ہیل. اچھا میں نے کہا یا تو یہ سمجھے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب یا یہ مجھے چھیڑ رہے ہیں. تو میں نے سوچا یہ لوگ چھیڑ رہے ہیں یا یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں, یا کرسچن ہیں تو یہ تو کرسچنس کو بھی بات سمجھ آنی چاہیے. واٹ ڈو یو مین؟ تو مجھے کہتے ہیں نو مسٹر سلیمان دیر از نو روڈ فرام دبئی ٹو ہیل, دیر از اے ہائی وے. بہت افسوس کی بات ہے یار, آپ اس شہر میں رہتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں. مطلب کہتے ہیں وی نو. اتنی بھی شرم آئی کہ یار یہ نان مسلم ہو کے ہمارے مسلمانوں کے شہر کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہاں سے سڑک نہیں, یہاں سے ہائی وے. تو بھائی تو یہاں سے راستہ جو جاتا ہے,
اب اگر ہم اسی آرگیومنٹ کو لے لیں نو ڈائریکشن اور ہم جو ہے چلیں رینڈملی، تو ایسا نہ ہو کہ یہاں جانے کے بجائے یہاں نکل جائیں، یہاں جانے کے بجائے یہاں نکل جائیں، یہاں جائیں یہاں نکل جائیں پھر، اور اگر ہم غلط نکل گئے تو بہت دفعہ پتہ کب چلتا ہے؟ when it's too late. پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکشن کے بغیر چلنا تو رسک کی کام ہے نا، it's a risk. ڈائریکشن کے بغیر جانا تو رسک ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہاں کے بجائے یہاں نکل گئے پھر۔ قدم غلط اٹھا تھا ایک راہ شوق میں، قدم غلط اٹھا تھا ایک راہ شوق میں، منزل تمام عمر مجھے ڈھونڈتی رہی۔ ایک غلطی سے آدمی کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے بھائی۔ ایک اور شعر ہے جس کے دو ورژنز ہیں، لو ڈوزز ورژن اور ہائی ڈوزز ورژن۔ ایکچوئل جو شعر ہے وہ یہ ہے، وہ جو لوٹ آئیں تو نہ پوچھنا، انہیں دیکھنا بڑے غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ یہ تو لو ڈوزز، یہ 200 ملی گرام ہے۔ 400 ملی گرام والا پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جو لوٹ آئیں تو نہ پوچھنا، انہیں دیکھنا بڑے غور سے، جنہیں منظروں پہ خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور ہے۔ اللہ نہ کرے لیٹ ہو گئے، کہیں اور جگہ پہنچ گئے، پھر کیا ہوگا؟ اس افسوس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کڈنیز فیل ایک دفعہ ہو جائیں، پرماننٹ فیلئر ہو جاتا ہے پھر وہ ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ایک دفعہ گئی کڈنیز تو پھر واپس ہوتی ہیں، ختم۔ اب کیا کریں گے آپ؟ ڈائلسس، کڈنی ٹرانسپلانٹ؟ تو بھائی زندگی تو اتنی زیادہ لمبی تو ہے نہیں کہ آپ بار بار ایکسپیریمنٹیشن کریں گے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ آ ڈائریکشن وی آر ایٹ اے رسک۔ وداؤٹ اے ڈائریکشن وی آر ایٹ اے رسک۔ اگر ہم رینڈملی چلیں گے تو غلط نکل جائیں۔ تو اگر وداؤٹ اے ڈائریکشن وی آر ایٹ اے رسک، اس کا مطلب یہ ہے، چھوڑ دیں اس کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکشن کے بغیر ہم رسک پہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ویژن کے بغیر ہم رسک پہ ہیں۔ وائی؟ بیکاز ویژن گیوز یو ڈائریکشن۔ یہ تو سمپل لاجک، کامن سینس ہے۔ اگر آپ کے پاس ویژن نہیں ہے تو ڈائریکشن نہیں ہے۔ چلو کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، مٹھو کے پاس ڈائریکشن ہے نا، احمد کے پاس۔ یہ بات کلیئر ہوگی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں وداؤٹ اے ویژن وی آر ایٹ اے رسک۔ ٹھیک ہے؟ وداؤٹ اے ڈائریکشن وی آر ایٹ اے رسک۔ سمپل سی بات ہے۔ کتنے نان مسلم ہمارے پاس آتے ہیں، کبھی آج تک کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ کامن سینس کی بات ہے نا۔ اگر آپ ڈائریکشن کے بغیر جائیں گے اور رینڈملی نکل جائیں گے اور کچھ راستے صحیح جاتے ہیں کچھ راستے غلط جاتے ہیں، تو اس بات کا اندیشہ نہیں کہ غلط راستے پہ چلے جائیں۔ کوئی فرشتے تو اس طرح سے تو اللہ نے ڈپیوٹ نہیں کر کے ہر دفعہ ہاتھ پکڑے کھینچیں آپ کو ادھر ادھر۔ یہ اللہ نے دنیا میں ایسا نظام نہیں بنایا، ایکسیپشن ضرور ہوتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ ہم نے ایک سینٹینس لکھا، یہ آپ کے فائننس کے لوگ آئے ہوئے تھے، سمجھے نا، سی پی اے اور چارٹر اکاؤنٹنگ ٹائپ کے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جملہ غلط ہے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے اس لیے غلط ہے کہ آپ نے فائننس نہیں پڑھی۔ میں نے کہا یار بتاؤ کیوں غلط ہے؟ کہنے بھائی سلیمان صاحب، اگر آپ کے پاس ڈائریکشن بھی ہو تو ایک نارمل رسک تو ہوتا ہی ہے۔ بھئی آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہے، سڑک بالکل صحیح ہے، آپ بالکل گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی اور آگے مار دے پھر ہوتا ہے نا رسک۔ آپ یہ کہیں کہ وداؤٹ اے ڈائریکشن وی آر ایٹ اے سیویئر رسک۔ اگر ڈائریکشن نہیں ہے تو ہم سیویئر رسک پہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ لفظ نہیں لگایا تو ٹیکنیکلی ایک سینٹنس غلط ہو جائے گا۔ اب جس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے فائننس میں تو اس کی بات نہ سنوں، اچھا سوچتا رہا تو میں کہا بات تو ان کی صحیح سمجھ آنے والی ہے کہ رسک تو ویسے بھی ہے۔ اگر میں گاڑی کو 2 پہیوں پہ چلاؤں گا تو بھی رسک ہے، ویسے بھی گاڑی چلاؤں گا تو بھی رسک ہے، تو اس میں کیا فرق ہوگا دونوں میں؟ یہاں تو رسک نارمل رسک ہے ہوتا ہے، یہ تو سیویئر رسک ہے۔ کس نے کہا 2 پہیوں پہ گاڑی چلائیں؟ چلیں غلطی سے اٹھ گئے ہیں پہیے، تو ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوا ہے، وہ تو چلو سمجھ آتی بات، لیکن میں خود یوں کرنے کی کوشش کروں تو پھر
یہ تو بہت رسکی کام ہے, موٹر سائیکل یوں کر کے چلاؤں. سائیکل چلائی ہے سر ایک پہیے پہ, چلائی ہم سب نے کبھی نہ کبھی, سب نے کیا ہے, اب بول تو کوئی نہیں رہا, لیکن یہ چلائی ہے نا, تو یہ کوئی صحیح کام ہے, رسک والا کام ہے نا. اسپیڈنگ کی ہم سب نے زندگی میں کی ہے, تو یہ کوئی صحیح کام ہے, رسک والا کام ہے نا. ایک تو ہم یہ حرکتیں کر رہے تھے, بہت تیز چلا رہے تھے یار, 65 کے زون میں جا رہا ہوں تقریباً کوئی 90 مائل آور پہ. اچھا, اور ہم نے کیا کیا, اچھا مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا نا. تو مزے میں کیا ہوا کہ وہ تھوڑا سا نا, میں نے کہا کہ یار تھوڑا میں نے یوں کیا نا, وہ آٹو کنٹرول ہی ہو گئی گاڑی, اور میں نے کہا الٹی, اور دل دک دک کر رہا ہے, اور میں کہ الٹ جائے گی اب. وہ تو اللہ کا فضل یوں کر کے وہ سیٹ ہو گئی, اور دل دک 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 دک. میں نے سوچا بھائی صحیح ہو جاؤ یار, کیا 90 مائلز پر یوں کریں گے تو الٹ بھی سکتی تھی گاڑی, وہ تو اللہ نے بچا لیا, آپ تک پہنچانا تھا. تو یہ تو کام ہی غلط ہے نا. اب گئے تو ہم یہ کہتے ہیں وداؤٹ اے ڈائریکشن وی آر ایٹ اے سیویئر رسک. یعنی وداؤٹ, اب دیکھیں اس کو ایک اسٹیپ آگے لے جائیں, اف یو وداؤٹ اے ڈائریکشن اف یو آر سیویئر رسک کا مطلب کیا ہے, وداؤٹ اے ویژن وی آر ایٹ اے سیویئر رسک. یہ اس ٹریننگ کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ آرگیومنٹ ہے. میرے پیچھے ریپیٹ کریں, وداؤٹ اے ویژن وی آر ایٹ اے سیویئر رسک. اگر میرے فادر کے رول میں میرا ویژن کلیئر نہیں ہے تو میرے بچے رسک پہ ہیں. میرے بزنس کا ویژن کلیئر نہیں ہے تو میرا بزنس رسک کے اوپر ہے. میرے سن کے رول میں میرا ویژن کلیئر نہیں ہے, میرے والدین رسک پہ ہیں. میرے ہسبینڈ کے رول میں ویژن کلیئر نہیں ہے نا, تو میری بیچاری بیگمات رسک پہ ہیں. میرے سسر کے بارے میں میرا ویژن کلیئر نہیں ہے تو میرے سسر صاحب رسک پہ ہیں. اور اگر ہمارے لیڈرز کا پاکستان کے لیے ویژن کلیئر نہیں ہے تو یہ پورا ملک رسک پہ ہے. جب ہمارے پارلیمنٹ کے جن لوگوں کو میں نے بلایا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا خود کہ ہمارا اس ملک کے لیے کوئی ویژن نہیں ہے, تو ہمارا ملک رسک پہ ہے. وہ تو اللہ ہی چلا رہے ہیں بھائی, نہ قسمت کی خوبی نہ کمال ڈرائیور, چلی جا رہی ہوں خدا کے سہارے. یہ ہمارا حال ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ اے کلیئر ویژن وی آر ایٹ اے سیویئر رسک. یہ ہمارے کامران صاحب آپ کو سنائیں گے. طویل نظر ہے لیکن اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ میرے بے خبر, میرے جسم و جان کے ہر ایک رابطے سے معتبر, میرے بے خبر تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ کئی موسموں میں بدل گیا. اسے ناپتے اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا. اوئے ہوئے, اسے ناپتے اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا. اچھا جناب, یہ طے ہو گیا کہ وداؤٹ اے کلیئر ویژن وی آر ایٹ اے سیویئر رسک. ٹھیک ہے, لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی. اب آئیے جناب اس پہ آ جائیں کہ ویژن کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پرپز آف دا ویژن. کہ ویژن کیا ہے, واٹ ہے, اور پرپز آف دا ویژن کیا ہے, وائی. آئیے, پرپز آف ویژن کیا آنسر کوشچن کرتا ہے, وائی ڈز یور ویژن ایگزسٹ. ویژن کیا ہے, واٹ. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ میرا ویژن ہے میں ڈاکٹر بنوں, تو پرپز آف دا ویژن کیا ہوگا, بھی آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں. یہ وہی ہے جو ہم بار بار بات کرتے ہیں, نیت. کیا نیت ہے, کیا پرپز ہے. تو وہ کہہ کہ لوگوں کی خدمت کرنا یا خود پیسے بنانا. تو ویژن ایک ہو سکتا ہے, مختلف لوگوں کے پی او ویز پرپز آف ویژن مختلف ہو سکتے ہیں. میں ایک ٹریننگ میں گیا تھا تو اس میں جو انسٹرکٹر تھے انہوں نے کہا کہ ایک مقولہ ہے چائنیز کہ if you give a man a fish you feed him for a day, if you teach him how to fish you feed him for a lifetime. کہ اگر آپ نے مچھلی دے دی تو ایک دن کا مسئلہ حل ہوگا, مچھلی پکڑنا سکھا دی تو ہمیشہ مچھلی پکڑتا رہے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں دونوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. Don't give a man a fish, don't teach him how to fish, tell him why to fish. اگر آپ نے اس کو why سمجھا دیا تو وہ سیکھ بھی لے گا, کر بھی لے گا. تو what زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یا why زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, why زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جناب, اب یہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا
کہ جو ویژن ہوتا ہے اس کے کچھ فنکشنز ہوتے ہیں، موٹیویشن ملتی ہے، ایڈورسٹی فائٹ کرنے کی ایبلٹی ملتی ہے، ڈائریکشن ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو پی او وی ہے نا اس کے بھی کوئی فنکشنز ہوتے ہیں. تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ پی او وی کے فنکشنز کیا ہیں. آ جائیں. نمبر 1، اٹ گیوز آور ویژن اے فاؤنڈیشن. جیسا ایک بلڈنگ ہوتی ہے اور بلڈنگ کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اسی طرح سے ویژن کی بنیاد جو ہے نا ادریس ویژن کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کا پی او وی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اٹ گیوز اے ویژن اے فاؤنڈیشن. نمبر 2، اٹ گیوز اے ویژن اے جسٹیفیکیشن. کہ بھئی اگر کوئی پوچھے گا کہ یہ کیوں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس لیے ہے. اور نمبر 3، in case of a vision being accomplished or becoming irrelevant, it can give us an alternate vision. اگر ہمارا انٹرمیڈیٹ ویژن پورا ہو گیا یا بدلنا پڑ گیا تو آپ کو ایک آلٹرنیٹ انٹرمیڈیٹ ویژن دے دے گا. یہ 3 فنکشن ہوتے ہیں پی او وی کے. یہ لکھا ہوا نہیں تو اس کو آپ لکھ لیں. کیا ہیں 3 چیزیں؟ It gives a vision a foundation, it gives a vision a justification, or it also can give us an alternate vision. اسی طرح سے جب آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مٹھو ہے یا چلو ہے. چلو کے چلنا، بیٹھنا، اٹھنا سے آپ سمجھ جاتے ہیں یار یہ تو چلو چلا رہا ہے. اور مٹھو جو ہوتا ہے تو یار یہ تو کوئی مٹھو چلا رہا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا اسٹائل، اس کی نگاہیں، اس کا اٹائر، یو نو کہ یار یہ تو کوئی ویژن اورینٹڈ آدمی. لیکن جو پی او وی ہے وہ اندر کی چیز ہے، چھپی ہوئی ہے، تو وہ آرام سے نظر نہیں آتی. اس لیے بہت دفعہ جن لوگوں کے پاس بڑے کلیئر ویژنس تو ہوتے ہیں لیکن پی او ویز کلیئر نہیں ہوتے. اور اگر پی او وی کلیئر نہیں ہے اس کا مطلب فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہے. اور اگر کوئی زور سے ہوا آئی یا زلزلہ آیا تو جس طرح سے اگر فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہوتی بلڈنگ گر جاتی ہے، اگر پی او وی صحیح نہیں ہوگا تو ویژن گر جائے گا. تو 2 موقع ایسے ہیں جس پہ آپ کا پی او وی ٹیسٹ ہوتا ہے. جیسے بلڈنگ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے زلزلے سے یا آندھی سے. اسی طرح سے پی او وی ٹیسٹ ہوتا ہے 2 پوائنٹس پر. وہ کیا ہیں؟ اس کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے پی او وی. آئیے. ماشاء اللہ آج اتنا اچھا لگ رہا ہے، سب لوگ نا فریش میں دیکھ رہے ہیں ایسے کر کے. ایسا لگ رہا ہے جیسے صبح کا ٹائم ہے. میں نے کل کہا نا ایسے کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے. مجھے چاہیے نا روزانہ سنانا چاہیے تھا. کوئی غلطی ہو گئی تو نیکسٹ ٹائم. خیر ویسے ہمارے ریٹریٹ میں تو مسٹ ہوتا ہے. ریٹریٹ میں ایوری بڈی ہیز ٹو سلیپ. اور رپورٹ کرنا ہوتا ہے سویا ہوں نہیں. اچھا